سندھ ہائی کورٹ نے مصطفیٰ عامر قتل کیس میں اہم فیصلہ جاری کر دیا۔ منتظم جج کے اختیارات واپس لینے کی سفارش کر دی۔ تحریری حکم نامے کے مطابق کیس کے تفتیشی افسر نے تمام شواہد منتظم جج کو پیش کیے، لیکن منتظم جج نے ملزمہ کی مبینہ بدسلوکی کی شکایت پر اس کے جسمانی ریمانڈ کو مسترد کر دیا۔ پروسیکیوٹر جنرل منتصر مہدی کا کہنا ہے کہ ایسے جج کو عہدے پر رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ملزم کے والد کو جج کے چیمبر میں دیکھا گیا ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں بڑی پیش رفت، سندھ ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ آ گیا، منتظم جج سے اختیارات واپس لینے کی سفارش کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ میں مصطفیٰ عامر قتل کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے محکمہ پروسیکیوشن کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالتی حکم کے تحت ملزم ارمغان کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں اس کو پولیس تشدد کی شکایات کا جائزہ لیا گیا۔ تحریری حکم نامے کے مطابق کیس کے تفتیشی افسر نے تمام شواہد منتظم جج کو پیش کیے، لیکن منتظم جج نے ملزم کی مبینہ بدسلوکی کی شکایات پر اس کے جسمانی ریمانڈ کو مسترد کر دیا۔ ملزم نے سندھ ہائی کورٹ میں بھی پولیس تشدد کی شکایت کی، جس کے بعد عدالت کے حکم پر کمرہ عدالت میں ہی اس کی قمیضیں اتروائی گئیں۔ ملزم کے جسم کے بالائی حصے پر کسی چوٹ کا نشان نہیں تھا، تاہم میڈیکل لیگل آفیسر کی رپورٹ کے مطابق اس کے نچلے جسم، ماتھے، کان اور گردن پر نشانات پائے گئے۔ رپورٹ میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ یہ نشانات پولیس تشدد کے باعث تھے یا نہیں۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ منتظم جج کے پاس مختصر ریمانڈ کے مناسب اختیارات تھے، لیکن انہوں نے پولیس ریمانڈ کے بجائے جوڈیشل ریمانڈ دینے کا فیصلہ کیا، جو عدالتی دائرہ اختیار سے تجاوز تھا۔ عدالت نے ہدایت کی کہ منتظم جج کے اختیارات واپس لینے کا فیصلہ قائم مقام چیف جسٹس اور سیکرٹری داخلہ کو بھیجا جائے، تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ پروسیکیوٹر جنرل منتظر مہدی کا کہنا ہے کہ ایسے جج کو عہدے پر رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ملزم کے والد کو جج کے چیمبر میں دیکھا گیا ہے۔ کورٹ نے یہ آبزرویشن آرڈر میں بھی لکھی ہے کہ وائی ٹو لگا ہوا ہے، اور میں نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی وہ آپ کے سامنے ہے کہ جج صاحب نے کوئی ہمیں سنا بھی نہیں۔ ایون جو ہے اس کا والد ہے وہ چیمبر میں اندر بھی گیا اور کافی دیر اندر کھڑا رہا، ہمیں سنا نہیں گیا۔ تو ہمارا رائٹ تھا کہ ہمیں جو ہے سنا جائے، اور کورٹ نے وہ التجا ہماری پہلے منظور کر دی تھی، لیکن ابھی ڈیٹیل آرڈر ہو چکا ہے، تو اس پہ انشاءاللہ فردر گورنمنٹ آف سندھ کام کرے گی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ عوامی مفاد میں منتظم جج کے اختیارات کسی اور عدالت کو دیے جائیں گے۔ ممتاز جمالی، سٹی 21۔ پاکستان کسٹمز نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے انڈین ساختہ ادویات کی بڑی کھیپ برآمد کر لی، جس کی مالیت 10 ارب روپے ہے۔ کسٹمز آفیسر بسما جتوئی کے مطابق تقریباً 2 کروڑ 20 لاکھ ٹیبلٹس اور 7,000 کیپسول ضبط کیے۔ تفتیش کے لیے 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیں۔ کسٹمز انفورسمنٹ کی بڑی کارروائی، انڈین ساختہ ممنوعہ ادویات کی بڑی کھیپ پکڑ لی، 22 ملین ٹیبلٹس اور 7,000 کیپسول ضبط کر لیے گئے۔ کلیکٹر کسٹم انفورسمنٹ معین الدین وانی کی کسٹم ہاؤس میں پریس کانفرنس، کہا پاکستان اور خطے کی تاریخ میں ممنوعہ ادویات کے خلاف سب سے بڑی کارروائی ہے۔ پکڑی گئی ادویات کی مالیت اندازاً 5 سے 10 ارب روپے کے درمیان ہے۔ کچھ گرفتاریاں بھی کی ہیں۔ مزید تفتیش کریں گے کہ اسمگلنگ کس راستے سے ہوئی ہے۔ ممکنہ طور پر 5 سے 7 ہوائی شپمنٹس کے ذریعے اسمگل ہونے کا امکان ہے۔ تقریباً یہ 5 سے 10 ارب روپے کی مالیت کا یہ سیزر ہے، جو کہ کلیکٹریٹ آف انفورسمنٹ کراچی نے کیا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ اس سلسلے میں ہم لوگوں نے کچھ گرفتاریاں بھی کی ہیں، اور تفتیش کو جو ہے ہم لوگوں نے 2-3 مختلف رخ کے اوپر جو ہے اس کو پھیلایا ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ قریب کچھ دنوں میں کچھ اور گرفتاریاں بھی کریں۔ کسٹمز آفیسر بسما جتوئی بولی، کارروائی کے دوران 2 کروڑ 20 لاکھ ٹیبلٹس اور 7,000 کیپسول ضبط کیے۔ گرفتار افراد سے تفتیش جاری ہے۔ مزید فارم کمپنیوں کے خلاف بھی ایکشن لیں گے۔ 22 ملین جو ہے ہماری ٹیبلٹس ہیں جو ہم نے پکڑی ہوئی ہیں، ٹرامیڈول جس پہ میجر انگریڈینٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے 7,000 کیپسولز پکڑے ہیں، اینڈ انویسٹیگیشن آن گوئنگ ہے۔ انشاءاللہ اس میں اچھی ہمیں کارروائی ہو جائے گی، اینڈ اچھے جو ہے وہ ریزلٹس کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ اریسٹ بھی کیے ہم نے، 2-3 اریسٹ ہوئے ہیں، اور زیادہ فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں جو فیک جو میڈیسنز بنا رہی ہیں یا پھر کنٹرولڈ سبسٹنسز بنا رہی ہیں، ان کے لیے ہم اسٹل وی آر آن گوئنگ، تو انشاءاللہ اس میں اچھی کارروائی ہوگی۔ کسٹمز افسران نے کہا کہ ویئر ہاؤس کورنگی کے علاقے میں تھا۔ شواہد 2 غیر معروف فارما کمپنیوں کی طرف بھی شکوک پیدا کر رہے ہیں۔ تفتیش کے بعد ایکشن لیا جائے گا۔ کیمرہ مین عمران AK کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ شاہراہ پاکستان کو ماڈل سڑک بنانے کی جانب پہلا قدم۔
تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن کا آغاز ہو گیا۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیں۔ شاہراہ پاکستان اور اطراف کی سڑکوں کو کشادہ اور خوبصورت بنانے کا عزم۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 2 اور اسسٹنٹ کمشنر لیاقت آباد نیہا شاہ کی سربراہی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن۔ ایس ایم توفیق روڈ پر 40 برس بعد سپر مارکیٹ کی انڈور پارکنگ کے راستوں سے درجنوں ٹھیلے پتھارے ہٹا دیے گئے۔ یہاں پر کافی زیادہ آپ کو بھی پتا ہوگا، آپ کا بھی گزر ہوتا ہوگا، یہاں پہ بہت زیادہ ایک تو ٹھیلے پتھارے روڈ پہ بھی لگے ہوئے تھے، اس کے علاوہ ٹریفک بھی یہ لوگ جام کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں ڈپٹی کمشنر سینٹرل تھا سلیم سر کی جانب سے ہمیں بولا گیا تھا کہ یہاں پہ جو آپریشن کیری آؤٹ کیا جائے، جس کے حوالے سے ہم نے جو ہے یہاں کے تاجروں کو بھی بلایا تھا اور اس سے پہلے ایک میٹنگ بھی یہاں پہ فارم کی تھی اپنے آفس کے اندر۔ کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ کے افسر انیف شمیم نے کارروائی کی تفصیلات سے آگاہ کیا اور مقامی رہنما رضوان رفیق بولے کارروائی سے عوام کو ماہ رمضان میں سہولیات ملیں گی۔ جی بالکل اسی کے مطابق کام ہو رہا ہے، اور یہ ہمارا فیصلہ ڈپٹی کمشنر سینٹرل کے آفس میں یہ میٹنگ کے اندر طے پایا تھا کہ ہم شارع پاکستان کو شارع پاکستان بنائیں گے، کیونکہ یہاں پر اتنی انکروچمنٹ ہے۔ اب یہ پارکنگ آج ہم نے سپر مارکیٹ کی پارکنگ تاجروں نے کوششیں کر کے 40 سال کے بعد اوپن کی ہے، تو یہ جتنی بائکس ہیں، جتنے پتھارے، ہم کہتے ہیں کہ جتنی بائکس ہیں ساری اپنے اندر پارکنگ میں چلی جائیں اور ہمارا روڈ کلیئر ہو، تاکہ یہاں پر ایمبولینس کی بھی ایمرجنسی جو ہو وہ بھی آرام سے کلیئر ہو سکے اور دوسرے لوگوں کو بھی آسانی کے ساتھ کام کرنا ہو۔ کارروائی کے دوران فٹ پاتھوں کو بھی تجاوزات سے پاک کیا گیا، جبکہ دکانداروں کو اپنی حدود میں رہنے کا پابند بنایا گیا۔ کیمرمین اجلان چیپا کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ سندھ سرکار نے ماہ رمضان کے لیے اسکولوں کے نئے اوقات کار جاری کر دیے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق پرائمری اور سیکنڈری کا الگ الگ سے شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق پرائمری اور سیکنڈری کا الگ الگ سے شیڈیول بھی جاری کر دیا۔ پرائمری اسکول صبح کی شفٹ میں صبح 7:30 بجے سے 11:30 بجے تک ہوں گے۔ پرائمری اسکول کی دوسری شفٹ میں 12:15 بجے کھلیں گے اور 2:45 بجے بند ہو جائیں گے۔ جمعے کے روز پرائمری اسکول 7:30 بجے اسکول کھلیں گے، 11:30 بجے بند، جبکہ دوسری شفٹ میں اسکول 12:15 بجے کھلیں گے اور 1:15 بجے بند ہوں گے۔ سیکنڈری اسکول صبح کی شفٹ میں 7:30 بجے سے 1:30 بجے تک، دوسری شفٹ میں 12:15 بجے سے 2:45 بجے تک ہے۔ جمعے کے روز صبح 7:30 بجے سے 11:30 بجے، دوسری شفٹ میں 12:15 بجے سے 1:15 بجے تک کھلیں گے۔ اسٹاک مارکیٹ میں بڑھتی ہوئی مالی شراکت اور سرگرمیاں۔ اب سرمایہ کار ریڈی مارکیٹ میں 10 کروڑ روپے کے شیئرز ایک آرڈر میں ہی ایک ساتھ خرید سکیں گے، جو پہلے 5 کروڑ روپے مالیت کے شیئرز ایک آرڈر میں خرید سکتے تھے۔ اسٹاک ایکسچینج نے نوٹس جاری کر دیا۔ شیئرز کی خریداری کی فی آرڈر مالی حد میں 100% اضافہ۔ نوٹس کے مطابق فیوچر مارکیٹ میں فی آرڈر شیئرز کی خریداری لمٹ 2.5 کروڑ سے بڑھا کر 5 کروڑ روپے کر دی گئی۔ اسٹاک مارکیٹ کے مطابق ریڈی اور فیوچر مارکیٹ میں فی آرڈر شیئرز خریداری کے والیوم کی سابقہ حد برقرار ہے۔ یہ بھی کہا کہ ریڈی مارکیٹ میں فی آرڈر خریداری کے والیوم کی حد 10 لاکھ شیئرز اور فیوچر مارکیٹ میں 5 لاکھ شیئرز ہے۔ فیصلے کا اطلاق پیر 3 مارچ سے ہوگا۔ اسٹاک ایکسچینج ماہرین کا کہنا ہے کہ فیصلے سے اسٹاک مارکیٹ کا کاروباری مالی حجم اور سرگرمیاں بڑھیں گی۔ نوجوان وکلاء کی تعلیم و تربیت، قانونی پیشے کے معیار کو مزید بہتر بنانے کا عزم۔ کراچی بار کی جانب سے ٹرائل ایڈوکیسی کیس کی افتتاحی تقریب۔ قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ جسٹس جنید غفار نے کہا کہ وکیل کو اپنے کیس سے پہلے اس کی بھرپور تیاری کرنی چاہیے۔ اچھا وکیل کیسے بنے؟ قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جنید غفار نے بتا دیا۔ سٹی کورٹ میں کراچی بار ایسوسی ایشن کی جانب سے ٹرائل ایڈوکیسی کلاسز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ جو بیڑا کراچی بار نے اٹھایا اس کے لیے ضروری ہے لوگوں کو ٹریننگ پر آمادہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ وکالت میں پبلک اسپیکنگ بھی بڑی ضروری ہے۔ یہ جو آپ نے سٹیپ لیا ہے اور آپ لینے جا رہے ہیں، تو اس میں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کافی زیادہ محنت کرنی پڑے گی لوگوں کو اس بات پہ کنونس کرنے کے لیے کہ وہ ٹریننگ بھی لیں اور اچھی طرح سے ٹریننگ کریں۔ اس موقع پر کراچی بار کے صدر عامر نواز وڑائچ نے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ نوجوان وکلاء کو جدید انداز میں تیار کریں گے۔ بس اب سے اس میں ہم کچھ جو کلاسز ہیں وہ ADR سے بھی ریلیونٹ ایڈ کریں گے، چونکہ فیوچر جو ہے وہ الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن سے ریلیونٹ ہے، تو اس میں ہم آپ کی بھی جہاں پہ ہیلپ
چاہیے ہوگی ضرور آپ کی بھی ہیلپ سیک کریں گے تاکہ جو بھی معاملات ہیں جس طریقے سے بھی ہیں وہ ایک اچھے طریقے سے کورٹ کا جوڈیشل سسٹم جو ہے بہتر سے بہتر ہو سکے۔ تقریب کے اختتام پر کراچی بار نے مہمان خصوصی کو سندھی اجرک اور ٹوپی کا تحفہ پیش کیا۔ کیمرہ مین سید تابش کے ساتھ محمد جواد آصف، سٹی 21۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن چنیسر چیئرمین فرحان غنی کا مختلف یوزز کا دورہ۔ چیئرمین چنیسر ٹاؤن فرحان غنی نے مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، ٹاؤن میونسپل کارپوریشن چنیسر چیئرمین فرحان غنی کا مختلف یوزز کا دورہ۔ چیئرمین چنیسر ٹاؤن فرحان غنی نے مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا ہے۔ چیئرمین چنیسر ٹاؤن فرحان غنی نے مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے سید زبیر راشد سے۔ جی آپریشن چنیسر چیئرمین فرحان غنی کا مختلف یوزز کا ہنگامی دورہ۔ چیئرمین مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ محمود آباد 3 نمبر میں سیوریج کی ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا، جبکہ فرحان غنی نے چنیسر ٹاؤن ریلوے لائن کی طرف ترقیاتی کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ موقع پر فرحان غنی کو ریلوے لائن کے مقیم کے گھر انتقال کی خبر ملی تو چیئرمین چنیسر ٹاؤن تعزیت کے لیے پہنچ گئے۔ چیئرمین چنیسر ٹاؤن فرحان غنی نے لاواحقین سے اظہار تعزیت کی اور مرحوم کے سالِ ثواب کے لیے دعا کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ جی بہت شکریہ آپ کا۔ ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی نے پاکستان سویڈش انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کا دورہ کیا۔ مزید کیا تفصیلات جانیں گے اقصیٰ شاہد کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی کا پاکستان سویڈش انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کا دورہ۔ اینتھنی نوید اپنی مادر علمی آ کر طلباء میں گھل مل گئے، اساتذہ سے بھی ملاقات کی۔ وہ رکن سندھ اسمبلی بننے کے بعد پہلی بار آئے تھے۔ ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی اینتھنی نوید نے کہا کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں نے کراچی کے ٹاپ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں پڑھا۔ یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ ادارہ پیچھے نہیں گیا، کیونکہ یہاں پر میں آیا تھا جب میں نے انٹرمیڈیٹ کیا تو یہاں پر 3 سال ہم نے گزارے اسی ڈپارٹمنٹ میں جہاں ہم کھڑے ہیں، گارمنٹس ٹیکنالوجی میں ڈپلومہ کیا، اور میں بہت اس آ کر اتنے سالوں کے بعد خوشی ہوئی ہے کہ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ کم از کم بہت زیادہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ بہت ویژنری جو ہیں وہ اس کی ٹیم ہے، اس وقت نذیر صاحب یہاں پر ہیں، ان کی پوری ٹیم ہے۔ انسٹیٹیوٹ کے پرنسپل نذیر چنّا بولے بہت سے مسائل کا سامنا ہے، ڈپٹی اسپیکر کے سامنے ساری صورتحال رکھ دی ہے۔ ماشاءاللہ پاکستان کا سب سے جو اچھے کالج ہیں اس میں اس کا نمبر آتا ہے، تو اس کالج کو جتنا ہمارا بس ہے ہم کام کر رہے ہیں، لیکن تھوڑے بہت کیونکہ دیر از آلویز روم فار امپرومنٹ، تو امپرومنٹ کی جگہ ہے اس کالج میں ابھی بھی۔ تو اس میں میری گورنمنٹ آف سندھ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو کالج میں جو مشینری ہے ان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے مجھے مدد کی جائے، اس کالج کو اپنا اپ گریڈ کیا جائے۔ پرنسپل نذیر چنّا نے ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی اینتھنی نوید کو آمد پر اجرک کا تحفہ پیش کیا۔ کیمرامین رانا جھانزیب کے ساتھ اقصیٰ شاہد، ٹی 21۔ کراچی کے مقامی کلب میں گورکی ٹرسٹ کے زیر انتظام فنڈ ریزنگ کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے ممتاز شگری۔ یہ لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے، آئے ہمارے ساتھ چلیں، صحت کا راز عام کریں۔ گورکی ٹرسٹ کے زیر انتظام فنڈ ریزنگ تقریب کا اہتمام مخیر حضرات سمیت ٹیچنگ ہسپتال کے گروپ کی شرکت، اسپتال میں موجود وسائل مسائل اور مریضوں کو دینے والے سہولیات کا احاطہ کیا گیا۔ گورکی ٹرسٹ ٹیچنگ ہسپتال کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر عامر عزیز نے کہا کہ اسپتال میں تمام بیماریوں کا علاج فری ہوتا ہے، ایمبولینسز اور دیگر امور پر خطیر رقم خرچ کی جاتی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ مریضوں کو بہتر سہولیات فراہم کی جائے۔ یہ ہمارا کراچی کا پہلا پروگرام ہے جی، اور ہم گھرکی میں پاکستان کا سب سے بڑا آرتھوپیڈک اور سپائن سینٹر چلا رہے ہیں، اور یہ واحد سینٹر ہے جو بین الاقوامی طور پہ مانا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس 15 ممالک سے لوگ آ کے ٹریننگ لے کے جا چکے، اور ہمیں پاکستان کا بیسٹ آرتھوپیڈک اور سپائن یونٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے، آرتھوپیڈک ایسوسی ایشن نے بھی اور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے بھی۔ چیئرمین فرنو گروپ آف انڈسٹریز شمیم احمد نے کہا اسپتال میں مختلف مشینریز موجود ہے، اس کے لیے کئی سال محنت کی ہے۔ لیکن میرے دوستوں نے جب مجھے بتایا تو مجھے دلچسپی پیدا ہوئی اس کے اندر کہ بھائی اس کے اندر جو بھی انسانیت کی خدمت کر رہا ہے وہ بہرحال ایک عظیم کام انجام دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ بھائی انسانیت کی خدمت کرو،
اور جو بھی اپنے طور پہ کر رہا ہے وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے اس میں. تو ایسے کاموں میں انسان کو آگے بڑھ کے نہ صرف حصہ لینا چاہیے بلکہ دوسروں کو بھی راغب کرنا چاہیے. سٹی 21 سے گفتگو میں ڈاکٹر ہارون نے کہا کہ اسپتال انتظامیہ بہت بہتر انداز میں سروسز فراہم کر رہے ہیں، جس کے لیے ان کی خدمات کو سراہتا ہوں. کرتے ہیں یہاں پہ، اور انشاءاللہ جو ہم سے ہو سکے گا، جس طرح کی بھی سپورٹ ہوگی وہ کریں گے، تاکہ یہ وہاں پہ بھی اچھا کام جو کر رہے ہیں وہ جاری رہے اور مزید اس کو اسپریڈ آؤٹ کریں سارے پاکستان میں، کیونکہ اس طرح کے اداروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں، جو بے لوث خدمت کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو جن کی اپنی حیثیت نہیں ہے اتنا مہنگا علاج کروانے کی. فنڈ ریزنگ تقریب میں موجود مخیر حضرات نے اسپتال کے لیے فنڈ کا اعلان بھی کر دیا. کیمرہ مین فراز خان کے ساتھ ممتاز شگری، سٹی 21. پاک میمن ویلفیئر اور القریش ویمن رائٹس فاؤنڈیشن کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد، محمد طارق اشرف میمن کیشور، زہرا اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. فری میڈیکل کیمپ میں درجنوں افراد کا مفت معائنہ کر کے ادویات بھی فراہم کی گئی. کراچی کونسل آن فارن ریلیشنز کے زیر اہتمام کورین سفیر کے اعزاز میں تقریب منعقد ہوئی ہے. تقریب میں پاکستان اور کوریا تعلقات پر کورین سفیر نے روشنی ڈالی. اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے سید زبیر راشد سے. بتائیے گا. ہاں جی بالکل، دیکھیے اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے نجی ہوٹل میں، اور KCFR کے زیر اہتمام کورین ایمبیسڈر کی اعزاز میں آج ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. کورین سفیر اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. ہز ایکسلنسی صاحب کی بات کراتے ہیں. ایکسلنسی، تھینک یو سو مچ ٹو بینگ ود اس اینڈ ویلکم ٹو کراچی. وٹ وڈ یو لائک ٹو سے دی کولیبریٹ دی the relation between two countries is stronger day by day. What would you like to say regarding it? Basically, as a Korean ambassador to Pakistan, I realized that Pakistan's main character of this country is diversity. Not only for the cultural perspective, also nature is very diverse. I think that the diversity could be a strong point and attraction for foreigners, foreign businessmen, foreign travelers. Especially Sindh is a very preserved, unique cultures. The harmonized ancient culture and modern cultures. So I like Sindh and Karachi. The Karachi is play a leading role in the Pakistani economy. region. Thank you so much, Your Excellency. کورین ایمبیسڈر اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کراچی والے جو ہیں یقیناً منفرد ایک پہچان رکھتے ہیں، اور کراچی اور کوریا کے، پاکستان اور کوریا کے جو ریلیشن ہیں، تعلقات اسی طریقے سے مزید مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جائیں گے. جی